اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ قل ان تخفوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر قل کہہ دیجیے ان لوگوں سے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو ہو یا اس کو تم کیا کرو، ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ رب العزت اس کو کیا کرتا ہے، اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر بات پر کیا رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس، یوم تجد جس دن پائے گا، کل نفس ہر شخص، ہر نفس، ما عملت جو کچھ اس نے کیا، من خیر نیکی میں سے، معذرن اپنے سامنے حاضر، اپنے سامنے حاضر پائے گا، وما عملت من سوء اور جو کچھ اس نے کیا، من سوء برائی میں سے، اس کو بھی کیا پائے گا، اپنے سامنے پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تود اس دن وہ تمنا کرے گا انسان، اس دن کیا کرے گا، تمنا کرے گا، لو ہائے کاش کے ہوتا، ان بینہا وبینہ میرے درمیان اور اس برائی کے درمیان، امدا بعیدا فاصلہ لمبا، فاصلہ ہوتا، لمبا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنی نفسہ، اپنی ذات سے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، رب تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیچھے جو ذکر ہو رہا ہے نا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو حکم ہوا کہ اے مومنو، کافروں کو مومنوں کے علاوہ دوست نہیں بنانا، کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ پھر رب نے اس کے آخر میں تخفیف دنیاوی، یعنی دنیاوی دا ڈراوا رب نے بیان فرمایا۔ رب فرماتے ہیں کہ اگر تم، رب تو وہ ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، اگر تم نے پوشیدہ طور پہ ان کافروں کے ساتھ دوستی رکھی، پوشیدہ طور پر ان کافروں کے ساتھ کیا رکھا، تعلق رکھا، رب اس کو بھی کیا کرتا ہے، جانتا ہے، رب اس کو کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ او تبدو ہو، رب اس کو بھی جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو، ظاہری طور پر بھی تم اگر ان کے ساتھ دوستی رکھو وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور پوشیدہ طور پہ بھی کیا رکھو، ان کے ساتھ دوستی رکھو، رب اس کو بھی کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی سزا تم کو دنیا کے اندر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی سزا تم کو دنیا کے اندر دے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو ان کے سینوں میں ہے، میں صرف اس کو نہیں جانتا، پھر میں اس کو صرف نہیں جانتا، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزیں، پوشیدہ چیزیں ہیں نا، میں رب تو اس کو بھی جانتا ہوں، میں رب کیا کرتا ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اگر انہوں نے پوشیدہ طور پر ان کافروں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، ان کے ساتھ دوستی رکھی، تو رب نے فرمایا میں اس بات پر قادر ہوں کہ ان کو کیا کروں، دنیا کے اندر سزا دوں، دنیا کے اندر کیا کروں، ان کو سزا دوں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، یہ تخفیف اخروی، اس آیت سے تخفیف اخروی یعنی آخرت کا ڈراوا۔ رب فرماتے ہیں کہ ہر نفس جو اس نے نیکی میں سے یا برائی میں سے اس نے کیا نا دنیا کے اندر، وہ کل قیامت کے دن بالکل اس کے سامنے کیا ہوگا، سامنے ہوگا، کل قیامت کے دن اس کو کیا ہوگا، سامنے ہوگا۔ جو اس نے دنیا کے اندر برائیاں کی، جو اس نے دنیا کے اندر کیا کی، نیکیاں کی نا، محضرہ کیا پائے گا، سامنے پائے گا۔
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا كَانَ يَا وَيْلَتَنَا هَٰذَا۔ رب اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی مجرمین نے کیا نا وہ کل قیامت کے دن کیا پائیں گے؟ اپنے سامنے حاضر پائیں گے، چاہے انہوں نے نیکیاں کی، چاہے انہوں نے کیا کیے، برے کام کیے۔ رب نے اس آیت کے اندر تخفیف اخروی بیان فرمائی۔ رب فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء، ان کی برائیاں بھی اور ان کی اچھائیاں بھی کل قیامت کے دن ان کے سامنے حاضر کی جائیں گی۔ جس وقت وہ اپنی برائیوں کو دیکھے گا نا اس وقت کیا کہے گا؟ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، ہائے کاش کہ ان برائیوں کے درمیان اور میرے درمیان کافی دور کا فاصلہ ہوتا، کافی دور کا فاصلہ ہوتا۔ سورۃ قیامہ کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جو انسان نے آگے بھیجا نا نیکیاں کر کے یا برائیاں کر کے، وما تقدم وأخر، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، جو اس نے پیچھے چھوڑا برائیوں میں سے، وہ کل قیامت کے دن سامنے اس کے کیا حاضر ہوگا، کیا سامنے اس کے کیا ہوگا؟ حاضر ہوگا۔ اور سورۃ زخرف کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له الشیطان فهو له قرین انہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون یا ویلتنا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین وبئس القرین۔ اس وقت جو انسان شیطان کے آنکھیں لگا، اس کو گناہوں پہ شیطان نے راغب کیا، گناہوں پہ اکساتا رہا، شیطان کے آنکھیں لا کے کیا کی؟ برائیاں کی۔ جس وقت کل قیامت کے دن اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا نا، وہ اپنی برائیوں کو دیکھے گا، کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین وبئس القرین۔ اس شیطان کے درمیان اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، میرے درمیان اور اس شیطان کے درمیان کیا ہوتا؟ مغرب کا فاصلہ ہوتا، جس نے مجھے کیا اکسایا؟ گناہوں پہ راغب کیا، گناہوں پہ کیا مجھ سے دنیا کے اندر برا کروائے۔ وبئس المصیر، اور یہ کیا ہے؟ وبئس القرین، یہ کیا ہے؟ برا ساتھی ہے، یہ کیا ہے؟ برا ساتھی ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان دنیا کے اندر نیکی کر رہا ہے یا چاہے وہ کیا کر رہا ہے؟ برے کام کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اپنے سامنے اس کو حاضر پائے گا، لیکن اس وقت تمنا کرے گا، افسوس کرے گا، ہائے کاش کہ اس میری برائی اور اس میرے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ بھی اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے عذابوں سے کیا کرتا ہے؟ انسان کو ڈراتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے۔ چھوٹی بڑی تکلیفیں انسان کو دنیا کے اندر دیتا رہتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ انسان واپس آ جائے، گناہ کرنا چھوڑ دے۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی اور اس کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہوں؟ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ انسان واپس آئے تو صحیح، انسان واپس آئے، مجھ سے معافی مانگے، میں انسان کو معاف کرنے کے لیے کیا ہوں؟ تیار ہوں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت اساں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔